ارے کبھی میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، کیا تم سننا چاہو گے؟ جی آنو، تم سناؤ کیا خواب ہے؟ اچھا تو میں تمہیں خواب سناتی ہوں۔ ایک دن جنگل میں ایک چڑیا جس کا نام رانو تھا اور اس کے دوست کوے نے ایک خوبصورت کارٹون کہانی بنانے کا ارادہ کیا۔ کوے نے رانو سے کہا، ہمیں ایک مزیدار کہانی بنانی ہے جس کو اگر ہم دوسرے پرندوں کو سنائیں تو وہ بھی خوش ہوں۔ تو اس پر رانو نے رضامندی کا اظہار کیا اور کوے سے کہا، جی بالکل، ہمیں اس طرح کی کہانی ضرور بنانی چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور اپنے اپنے آشیانے میں آرام کرنے لگتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد رانو اٹھتی ہے اور کوے سے کہتی ہے، کبھی میری بات سنو، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں ہم دونوں کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ارے رانو، کیسی مشکلات؟ خواب میں ہمارا گزر کچھ اونچے پہاڑوں سے ہوا جس میں ہمارا سفر کافی مشکل ہو گیا، اور ہم نے اس سفر میں اپنے ساتھ ایک بندر کو شامل کیا۔ اس پر کوا کہتا ہے، اچھا پھر کیا ہوا؟ اس بندر نے ہمارے ساتھ کچھ تعاون کیا؟ ہاں کبھی اس نے ہمیں اس پہاڑ سے گزرنے کا ایک آسان راستہ بتایا جس سے ہم نے ایک مزیدار سفر کا آغاز کیا اور کچھ اشیاء لی اور دوستوں اور ان کی محبت کی اہمیت کو جانا۔ اچھا رانو، یہ تو بہت خوبصورت ہوگا۔ جی کبھی، لیکن یہ تو ایک خواب تھا، کیا ہم اس خواب کو حقیقت میں نہیں بدل سکتے؟ جس پر کوے نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ ہمیں باقی جانوروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے پیش آنا چاہیے اور مشکل وقت میں ان کی مدد کرنی چاہیے، جس طرح آپ کے خواب میں بندر نے ہماری مدد کی۔ اچھا چلے تو آؤ ہم یہ ساری باتیں اور جانوروں سے بیان کرتے ہیں۔ اس پر کوے اور رانو نے اڑان بھری اور دوسرے جنگل میں جانوروں کے پاس پہنچ گئے، جس پر رانو نے جانوروں سے پوچھا، ارے جانوروں، کیا تم اس جنگل میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کر لیتے ہو؟ تو اس پر ایک ہاتھی رانو سے کہتا ہے، ہاں چڑیا، آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اس پر رانو کہتی ہے، وہ کیسے؟ ہاتھی اپنے تجربات اور چیلنجز کو حل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایک دن جنگل میں تیز ہوا آ جاتی ہے تو مجھے اپنے گھر پہنچنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن اس پر باقی جانوروں نے میری مدد کی تو میں آسانی سے اپنے گھر پہنچ جاتا ہوں۔ تو اس پر کوا رانو سے کہنے لگا، یہ بات تو تمہارے خواب کی عکاسی کرتی ہے۔ رانو بھی کوے کو دیکھتی ہے تو اس پر کوا کہتا ہے کہ اس خواب کو اگر حقیقت میں تبدیل کیا جائے تو یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ اگر ہم اتفاق سے رہیں اور سچے دوست بن کر تو مشکلات کو آسانی سے پار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر رانو اور کوا دونوں واپس اپنے جنگل میں آتے ہیں اور ایک بندر کو دیکھتے ہیں تو رانو کوے سے کہتی ہے، میرے خواب میں بھی بندر ہی آیا تھا، کیا ہم اس بندر سے دوستی نہ کریں؟ تو کوا کہنے لگا، ہاں آؤ چل کر بات کرتے ہیں۔ کوا جا کر بندر سے کہتا ہے، ارے بات سنو بندر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں، میں نے کیا کرنا ہے، میں تو ایک مخلص جانور ہوں جس کو مشکل میں دیکھتا ہوں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی مدد کروں۔ تو کوا کہتا ہے، تو تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تو اس پر بندر کہتا ہے، میں تمہارے لیے تمہارا آشیانہ بنانے کے لیے تمہیں سامان لا کر دے سکتا ہوں۔ تو اس پر کوا کہتا ہے، آشیانہ تو ہے تو بندر کہتا ہے، میں تمہیں ایسا سامان لا کر دوں گا کہ اگر جنگل میں طوفان بھی آ جائے تو تمہارا گھر نہیں گرے گا۔ ارے نہیں شکریہ، آپ تو واقعی ایک اچھے اور مخلص بندر ہو۔ ہم ابھی دوسرے جنگل سے آ رہے ہیں جدھر ہماری ملاقات کچھ جانوروں سے ہوئی، جہاں ہم ایک ہاتھی کو ملے، تو اس کی کہانی سن کر بھی ہم بڑا متاثر ہوئے کہ کس طرح مشکل وقت میں باقی جانور اس کے کام آئے اور انہیں اپنے مقام تک پہنچنے میں آسانی ہوئی۔ تو اس پر بندر کہنے لگا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مشکل میں ایک دوسرے کے کام آنا اور کسی کا ساتھ دینا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایک خواب کو حقیقت میں بدلنا چاہیں تو ایک اچھے ماحول کو دیکھ کر آسانی سے بدل سکتے ہیں۔